بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سبھی لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن. ناظرین، میں آج حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے چند ضروری باتوں کو لے کر. آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کے حج کے سفر کے لیے جو میں کچھ باتیں لے کر آیا ہوں وہ رہنمائی ہو سکے. آپ بیچ میں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ پوری بات نہیں معلوم کر سکیں گے، آپ ادھوری معلومات حاصل کریں گے جس سے آپ کے لیے پریشانی کا ذریعہ ہوگا. ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ پورا دیکھیں اور اس ویڈیو کو لوگوں تک شیئر بھی کریں. اگر آپ نئے ہیں، اس چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں تاکہ ہمارا اور آپ کا رشتہ جڑ جائے اور ہماری جانب سے جو ویڈیو پوسٹ کیے جائیں وہ سب کے سب آپ کو سب سے پہلے پہنچے. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج میں جانے کے لیے ارکان کا سیکھنا بھی زیادہ ضروری ہے. عبادات جو آپ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس کی پوری ٹریننگ لینی ضروری ہے. یہ آپ تو بخوبی جان چکے ہیں اور میرے تمام ویڈیوز کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. اگر آپ پہلی بار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو نئے حضرات سے گزارش ہے کہ حج کی مکمل ٹریننگ پلے لسٹ میں جا کر آپ عمرہ اور حج وہاں جا کر جو ویڈیوز پڑے ہیں ان کو آپ پورا دیکھ لیں. اسی طرح سے پلے لسٹ میں حج کے سفر میں، عمرہ کے سفر میں جو دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، کون دعا کہاں پڑھنی ہے، میں نے پارٹ بائی پارٹ الگ الگ کر کے بنا دیا ہے تاکہ آپ یاد بھی کر سکیں، آپ لکھ بھی سکیں اور اپنے لوگوں کے ساتھ مذاکرہ بھی کر سکیں، جس سے آپ کے سفر کے لیے آسانی کا ذریعہ بن جائے گا. ناظرین، میں جو آج موضوع لے کر آیا ہوں وہ سفر حج کی تیاری کی مناسبت سے 2-3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لوگوں کا سوال یہ بار بار آتا ہے کہ بیگ کس سائز کا لیں، ٹرالی بیگ لیں یا کیا لیں، ہم اس پر نام کیسے لکھیں. ان سوالات کو آج میں حل کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ لگیج جو لے جائیں گے وہ 20-20 کلو وزن کے لیے ایک بندے پر 2 بیگ ہو جائیں گے اور ہینڈ بیگ میں 7 کلو کے لیے ایک ہینڈ بیگ ہونا چاہیے. جیسا کہ حکومت نے ہمیشہ لکھا ہے، حج کمیٹی آف انڈیا نے اپنے تمام منتخب عازمین حج کو 20 کلو گرام وزن تک کے لیے 2 بیگ کی اجازت دیتی ہے اور ایک ہینڈ بیگ کی اجازت دیتی ہے جس کا وزن 7 کلو تک ہونا چاہیے. اب آپ حج کے سفر میں جا رہے ہیں تو تمام تیاریوں میں یہ بھی ایک تیاری ہے، یہ بھی ایک شاخ ہے تیاری کی، اس لیے تمام باتوں کو جاننا ضروری ہے. تو آپ جو بیگ ٹرالی بیگ لے رہے ہیں، کپڑے والا لے رہے ہیں یا
سخت والا جو لے رہے ہیں، جو بھی آپ بیگ لے جا رہے ہیں، چاہے وہ ہینڈ بیگ ہو، چاہے آپ کا ٹرالی بیگ ہو، اٹیچی ہو، سبھی پر اپنا کور نمبر، اپنا نام، اپنا پتہ اور موبائل نمبر ضرور لکھنا چاہیے۔ نام کس طرح لکھنا ہے آپ اسکرین پہ دیکھیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یا آپ دیکھ لیں۔ ناظرین، آپ تمام لوگوں سے ایک اور گزارش یہ ہے کہ جانے سے پہلے لفٹ پر سوار ہونے، لفٹ کو چلانے، لفٹ سے نکلنے داخل ہونے کا طریقہ ضرور سیکھ لیں۔ بعض ایسے علاقے سے لوگ آتے ہیں جہاں ان تمام چیزوں کی سہولیات دستیاب نہیں ہوتی ہیں، تو انہیں معلومات نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں لفٹ میں کیسے جانا ہے۔ اور ایک اسکیلیٹر ہے جو آپ کو حرم میں یعنی خانہ کعبہ میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی آپ جائیں گے تو وہاں اسکیلیٹر ہے۔ آپ مطاف میں جب جائیں گے خانہ کعبہ میں تو وہاں پر آپ کو اسکیلیٹر بھی ہے اور سیڑھی بھی ہے۔ تو بعض دفعہ اسکیلیٹر بند ہے تو سیڑھی کھلی ہے، تو کبھی سیڑھی بند ہے تو اسکیلیٹر چالو ہے۔ تو آپ اسکیلیٹر پر چڑھنے کا طریقہ ضرور سیکھ لیں۔ اپنے علاقے کے قریبی شاپنگ مال میں، کمپلیکس میں ضرور جا کر کے سیکھ لیں، کیونکہ آپ سیکھے رہیں گے تو آپ کے لیے وہاں پر اسکیلیٹر پہ چڑھنا آسان ہوگا، کیونکہ اسکیلیٹر اپنے حساب سے چل رہا ہے، آپ کے حساب سے نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ایک بار خانہ کعبہ میں ہی کہ ایک خاتون تھیں، پتہ نہیں وہ کس طرح سے چڑھیں جو وہ گر گئی۔ وہاں پہ عملہ ہوتا ہے، اسے گھبرانے کی بات بھی نہیں، لیکن ہمیں سیکھنا ضروری ہے۔ تو عملہ جو وہاں پر سیکورٹی گارڈ جو ہوتا ہے، انہوں نے فوراً اس کو بند کر دیا وہیں پر۔ کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسکیلیٹر پہ چڑھنا اور اسکیلیٹر سے اترنا یہ ضرور سیکھ لیں۔ آپ کے اس حج کے سفر میں 40 سے 45 دنوں میں واسطہ ضرور پڑے گا۔ خانہ کعبہ میں ہی ضرور ہو سکتا ہے واسطہ پڑ جائے، مسجد نبی میں واسطہ پڑ جائے، تو آپ ضرور سیکھیں اسکیلیٹر میں کیسے پیر رکھنا ہے۔ پیر رکھتے وقت دائیں بائیں آپ پکڑ لیں، کیونکہ آپ صرف پیر رکھیں گے تو الٹ جائیں گے، چاہے آگے گریں چاہے پیچھے گریں، اس لیے بہت نہایت آرام سے آپ داہنا پیر بسم اللہ پڑھ کر کے سواری پہ سوار ہونے کی جو دعا وہ بھی پڑھ لیں، اور دائیں جانب سے اس پر چڑھیں، دائیں جانب دایاں پیر رکھیں اور دائیں طرف آپ ہاتھ رکھیں، کیونکہ آپ جس پر ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ بھی آپ کو راؤنڈ کر رہا ہے، وہ بھی اوپر نیچے ہو رہا ہے۔ تو اسکیلیٹر دونوں آپ کو ملے گا، وہاں اترنے والا بھی ملے گا اور چڑھنے والا بھی ملے گا، اس لیے آپ ضرور سیکھ لیں۔ اگر نہیں سیکھیں گے تو پھر پریشانی ہوگی وہاں پر اور وقت ضائع ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ سیکھ کر کے جائیں۔ اسی طرح سے ایک اور آپ کے لیے رہنمائی کی بات یہ ہے کہ آپ اپنے ہوٹل میں جائیں گے تو امید 100% ہے کہ آپ کو بیت الخلاء مغربی طرز کا ملے، کموڈ۔ جو لوگ کموڈ کا استعمال نہیں کیا ہے انہیں کموڈ پر بیٹھنا سیکھ لینا چاہیے۔ کموڈ پر بیٹھنے کے لیے دونوں پیر کو اوپر چڑھا کر کے نہیں بیٹھنا ہے، اس میں ایک ڈھکن لگا ہوا رہتا ہے جو گول ایسا ہوتا ہے، آپ بیٹھنے سے پہلے اس کو گرا لیں، وہاں پہ ٹیشو پیپرز ہوتے ہیں، آپ پانی وغیرہ لگا ہے تو اس کو آپ پوچھ لیں، اس کے بعد بیٹھیں۔ بیٹھنے سے پہلے اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تو احرام کو اچھے سے سمیٹ لیں، اچھے سے پکڑ لیں، تاکہ آپ کا احرام کا کوئی حصہ، کوئی کونا آپ کے کموڈ کے اندر نہ جائے، کموڈ کے باہر نہیں لگے۔ مطلب یہ کہ آپ کو اس کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کو خود ہی تدبیر اختیار کرنا ہوگا، وہاں پر آپ کو جا کر بتانا ناممکن ہے۔ اگر جو لوگ کموڈ کو استعمال نہیں کرتے ہیں تو جانے سے پہلے ایک بار اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں جہاں کہیں کموڈ ہے، آپ وہاں پہ جا کر معائنہ کر لیں اور
اس کو بیٹھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں، کیونکہ آپ کے ساتھ واسطہ اسی کا پڑنے والا ہے۔ مکہ کے تمام ہوٹلز میں، مدینہ کے تمام ہوٹلز میں آپ کو کموڈ ہی ملے گا، لیکن خانہ کعبہ میں جو بیت الخلاء ہے اور جو مسجد نبوی میں جو بیت الخلاء ہے وہ آپ کو ضعفاء کے لیے کموڈ ہے، لیکن زیادہ نہیں ہے، 1-2 ہے۔ باقی وہاں آپ انڈین طرز پہ جو آپ اپنے گھر میں استعمال کرتے ہیں آپ کو وہی بیت الخلاء ملے گا۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم بیت الخلاء اپنے ہوٹل میں نہ کریں، وہاں جائیں تو وہیں فارغ ہو جائے، تو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے اعتبار سے دیکھ لیں۔ لیکن مغربی طرز کے جو بیت الخلاء ہیں ان پر بیٹھ کر آپ دیکھ لیں، یہیں اس کا پریکٹس کر لیں، سیکھ لیں۔ آپ یکایک وہاں جائیں گے تو جب آپ یہ دیکھیں گے تو آپ کی طبیعت میں انقباض ہوگا، آپ دیکھیں گے تو آپ کی پریشانی بڑھے گی کہ اللہ، یہ بیت الخلاء تو میں نے آج تک استعمال نہیں کیا ہے، اب یہ مجھ سے واسطہ پڑ رہا ہے تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب میں بھی گیا تھا تو مجھے بھی یہ دیکھ کر بہت الجھن ہوئی تھی کہ اللہ، اب اس پر تو کبھی ہم بیٹھے نہیں ہیں، کیسے اس کا استعمال کریں گے۔ بہر صورت سیکھنا ضروری ہے، آپ سیکھ لیں تو آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ میں رہنمائی کے طور پر آپ کو جانے سے قبل ان باتوں کو آگاہ کرنا ضروری سمجھا، چونکہ وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ کی واقفیت نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ پوری طرح سے واقفیت آپ کو ہو جائے، جس طرح سے میں نے تمام عمرہ کے طریقے اور حج کے طریقوں کو آپ کو بتایا ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بہت ہی ضروری چیز ہیں، ان کا بتانا بے حد ضروری میں نے سمجھا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں اور یہ چند باتوں کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو آج کا پسند آیا ہوگا، اور میرے تمام ویڈیوز کو آپ ضرور پسند کر رہے ہوں گے، اس میں سے یہ بھی آپ نے پسند کیا ہوگا۔ میرے ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر ابھی چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی آپ سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے تمام جانے والوں کو ضرور شیئر کر دیں، تاکہ یہ نالج جو بھی آپ نے لیا ہے یہ دوسروں کو بھی حاصل ہو جائے، جس سے انہیں بھی واقفیت ہو جائے، کیونکہ میرے پاس تمام لوگوں کے نمبرات نہیں ہیں تاکہ میں ان کو یہ شیئر کر سکوں۔ جتنا مجھ سے ہوگا وہ میں شیئر کروں گا، باقی میرے اس کام میں آپ بھی شریک ہوں اور میرے اس مقصد کو آپ کامیابی کے دہانے پر لے جائیں، لوگ اس سے فائدہ زیادہ اٹھا سکیں، تاکہ عوام نقصان سے بچے، عوام کا فائدہ ہو۔ ناظرین، انہی باتوں کے ساتھ میں رخصت ہو رہا ہوں، ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک دیجیے مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔